السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی دنیا میں والآخراتی اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں آپ سے نبی عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، قل تو آپ کہہ دیجئے اصلاح کرنا لاہم ان کے لیے خیرٌ بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ملا لو ان کو، یعنی اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا کر لو تو پھر وَإِخْوَانُكُمْ وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے المفسد فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ لعنتکم تو ضرور مشقت میں ڈال دیتا تم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ جب یتیموں کا مال ظلماً کھانے والے کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات سے ڈر گئے اور انہوں نے اپنی ہر چیز یتیموں کی چیز سے الگ کر لی، یہاں تک کہ اگر ان کی کوئی کھانے پینے کی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے حتیٰ کہ وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے حقدار نہ ہو جائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر تم ان کا اور اپنا رہن سہن اور خرچ اکٹھا کر لو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اصلاح کرنے والے کو۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اصلاح اور بہتری کی غرض سے بھی ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملانے کی اجازت نہ دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا نہ تم نکاح کرو المشرکات مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنّ وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ اور لونڈی مؤمنات مومنہ خیرٌ بہتر ہے من مشرکات مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم اچھی لگے تم کو۔ یہاں پر مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت تو قرآن نے دی ہے، البتہ مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا، تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو بھی ناپسند سمجھا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان والوں کو ایمان والے مردوں اور عورتوں سے نکاح پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، کیونکہ دین کو نظر انداز کر کے محض حسن جمال کو مد نظر رکھ کے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بربادی قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، حسن و جمال اور دین۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ حدیث میں ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کا بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا نہ تم نکاح کرو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ولیوں سے خطاب کیا ہے کہ نہ تم نکاح کرو اپنی مسلمان عورتوں کا المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورت کا نکاح ولی ہی کرے گا، اگر عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا عَبْدٌ
اور غلام مومن مومن خیر بہتر ہے من مشرکین مشرک مرد سے ولو اور اگرچہ اعجبکم تمہیں اچھا لگے اولئکا یہی وہ لوگ ہیں یعنی یہی مشرک لوگ ہیں یادونا جو بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ اور اللہ تعالیٰ یادو بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف والمغفرتی اور بخشش کی طرف باذنہ ہی اپنے حکم سے ویبین اور بیان کرتا ہے آیاتہ ہی اپنی نشانیاں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں ویسألونک اور اے نبی سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں بلوغت کے بعد ہر عورت کو 2 ایام ماہواری آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں قول تو اے نبی آپ کہہ دیجئے ہوا وہ حیض اذن گندگی ہے فاعتزلوا پس دور رہو نساء عورتوں سے فی المحیض حیض میں ولا اور نہ تقربوہن تم ان کے قریب جاؤ حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتے ہیں توابین توبہ کرنے والے کو و یحب اور پسند کرتا ہے المتطہرین پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم تمہاری عورتیں حرثن کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے فاتو پس آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا شئتم جس طرح تم چاہو وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے یعنی اپنے نفسوں کے لیے آگے نیک اعمال بھیجو واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے یہاں پر ہو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو ولا تعجلوا اور نہ تم بناؤ اللہ کے نام کو عرضۃً نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے یعنی اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو یعنی اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ ان تبروا یہ کہ نہیں تم نیکی کرو گے وتتقوا اور نہیں تم تقوی کرو گے وتصلحوا اور نہیں تم اصلاح کرو گے بین الناس لوگوں کے درمیان واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے یعنی غصے کی حالت میں اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا یا پھر فلاں کے ساتھ نہیں بولوں گا یا پھر فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے حال بتہ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لے تو حدیث میں ہے کہ ایسے انسان کو اپنی قسم توڑ دینی چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم تمہاری لغوی قسموں میں ولیکن لیکن یؤاخذکم پکڑے گا تم کو بما ان قسموں پر کسبت قلوبکم جو ارادہ کرے تمہارے دل واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے حلیم تو حمل مزاج ہے یعنی وہ قسمیں جو غیر ارادی طور پر یا پھر عادتاً انسان کھا لے اس پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا ہاں البتہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ